وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ آج سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 41 سے بیان ہے، اور بے شک ہم نے اس قرآن میں کئی طرح بیان فرمایا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، لیکن اس اسلوب نے بھی ان کے تنفر ہی کو زیادہ کیا۔ تو اصل جو چیز اس کے اندر فرمائی جا رہی ہے کہ بے شک ہم نے اس قرآن میں طرح طرح کے طریقوں سے بیان کیا تاکہ وہ سمجھیں، اور یہ جو سمجھانا جون سے یہ اصل میں ان کو بجائے قریب کرنے کے ان کو اور دور کیے جا رہا ہے، جون سے یہ جو چیز ہے ان کے دور ہونے کو ہی بڑھا رہی ہے جون سے۔ اب اصل میں اس رکوع میں جو اسلام کے عقائد ہیں ان میں سے 4 اہم بنیادی جون سے عقائد ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے۔ پہلے قرآن کے بارے میں، پھر توحید باری تعالیٰ کے متعلق، پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، اور پھر قیامت کے متعلق جن سے ان 4 بنیادی عقائد کو اس رکوع کے اندر بیان کیا گیا۔ قرآن، توحید باری تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت کے متعلق جن سے۔ تو سب سے پہلے قرآن کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے اس قرآن میں نصیحت کی باتیں جون سی ہیں یہ بار بار بیان کی ہیں تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے، اور پھر ہم نے بار بار بیان کی ہیں اور کئی طریقے سے بیان فرمائی ہیں۔ کہیں ہم نے دلائل سے سمجھانے کی کوشش کی ہے، دلائل سے سمجھایا ہے، کہیں ہم نے مثالیں دے کر سمجھایا ہے، کہیں حکمت والی باتیں اور حکمت والے معاملات کو سامنے رکھا ہے، اور کہیں مختلف انداز میں کہیں عبرتناک واقعات کا ذکر کیا گیا ہے جو ان سے ہے، تاکہ کسی طریقے سے بھی لوگوں کو فائدہ ہو اور وہ اس کی نصیحت اور اس کی ہدایت کی طرف آئیں اور اس کی نصیحت اور اس کی ہدایت کو سمجھیں۔ تو اصل جو چیز ہے یہاں قرآن پاک نے سائیکولوجیکل لوگوں کو جون سے کہ جہاں جو بندہ جس طریقے سے سمجھ سکتا تھا اس کو اس طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اگر یہ مثالوں سے سمجھ سکتا ہے تو اس کو مثالوں سے سمجھاؤ، حکمت والے واقعات سے سمجھ سکتا ہے تو حکمت والے واقعات سے سمجھاؤ، ثواب اور اجر سے سمجھ سکتا ہے تو ثواب اور اجر کی باتوں سے سمجھاؤ، اور اگر ڈر، عذاب اور عبرت والے واقعات سے سمجھ سکتا ہے تو اس کو اس طریقے سے سمجھاؤ۔ یعنی کہ لوگوں سے ان کی جو ایک ذہن کی حالت یا صلاحیت ہے اس کے مطابق جون سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر، کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ڈر سے بات کو مانتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں جو پیار سے مان جاتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں جن کو مثالیں دے کر سمجھائیں تو وہ پھر سمجھ جاتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دلائل سے سمجھتے ہیں۔ پھر مختلف لوگوں کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں، کسی وقت ان کو ڈر سے سمجھانا زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے، کسی وقت ان کو پیار سے سمجھانا زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے، تو کسی وقت ان سے نرمی سے بات کی جاتی ہے، کسی وقت ان سے سختی سے بات کی جاتی ہے۔ تو اصل میں قرآن پاک نے سائیکولوجیکل ہر بندے کو اس کی ذہنی صلاحیت کو سامنے رکھتے ہوئے سمجھانے کی جون سی ہے وہ کوشش کی ہے۔ پھر آیت کے آخر میں فرمایا کہ اصل جو چیز ہے کہ اس چیز نے یہ حالانکہ اس قدر بے مثال طریقہ ہے قرآن کریم کا، مگر جو کافر ہیں وہ حق سے ان کی جو نفرت ہے یا ان کی جو عداوت ہے یا ان کا جو بغض ہے وہ تو بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے کافروں کا جون سے۔ تو اب ایسا کیوں ہے؟ تو ایسا ایسے ہے کہ اس کی مثال آپ ایسے سمجھ لیں کہ جیسے کہ بارش
بظاہر تو بابرکت ہے، رحمت ہے بارش جو سی ہے، لیکن اب گلستان میں برس رہی ہے یا کسی چمنستان میں باغ میں برس رہی ہے تو بات کچھ اور ہے، شہر میں کھیت کھلیانوں میں. لیکن اگر وہی بارش کسی گندگی کے ڈھیر کے اوپر برسنا شروع ہو جائے تو وہ کیا وہ گندگی کا ڈھیر ختم ہو جائے گا؟ وہاں آپ غور کریں تو گندگی اور غلاظت اور اس کی بو کے اندر اور اضافہ ہو جائے گا اس کے اندر. تو یہ چیز اس آیہ کریمہ کے اندر اس میں یہ فرمائی گئی. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُل لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا. آپ کہیے اگر اللہ کے ساتھ اور معبود بھی ہوتے جیسا کہ یہ کہتے ہیں تو وہ اب تک عرش والے تک کوئی راہ ڈھونڈ چکے ہوتے. سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا. ان کی باتوں سے اللہ بہت پاک اور بہت بلند ہے، ان کی باتوں سے جو ان سے. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر اللہ کے سوا اور خدا بھی ہوتے جیسا کہ یہ کہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ جو اگر خدا کے مقابلے میں اور خدا بھی ہوتے تو وہ ایک دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کرتے کہ غلبہ ہمارا ہی ہو جون سے. جیسے کہ جس کی مثال آپ دنیا کے اندر بادشاہوں کے اندر دیکھ لیں کہ جو جس علاقے پر غالب آتا ہے اس بادشاہ کی کوشش ہوتی ہے کہ وہاں پر اپنا نظام رائج کیا جائے. جہاں چائنیز بادشاہ ہوگا وہاں چائنیز نظام ہوگا، جہاں یورپ کے اندر یورپین ایک نظام ہے، عربیوں کے اندر ایک عربی نظام ہے، جہاں مسلمان بادشاہ غالب آئے گا وہ چاہے گا کہ وہاں پر اسلامی نظام رائج ہو. تو اس طرح دنیا میں مختلف نظام جن سے ہیں وہ ایک جاری ہیں. تو اسی طرح جو اللہ تبارک و تعالی ہے، اللہ تعالی، تو اگر وہاں پر بھی ایک خدا کے سامنے کئی خدا ہوتے تو پھر اس کائنات کا جو فطری اور طبعی نظام ہے وہ ایک طرز کے اوپر نہ ہوتا. ہر جگہ کے اوپر ایک اپنا ہی نظام، ایک اپنا نظام جاری ہوتا جو ان سے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر ایسا بھی ہوتا کہ ایک خدا چاہتا کہ سورج جو ہے مشرق سے نکلے تو دوسرا چاہتا کہ مغرب سے نکلے. وہاں پر بھی ایک جھگڑا اور ایک لڑائی اور ایک جنگ، ایک خدا دوسرے کے اوپر غالب آنے کی کوشش کرتا. تو ایک خدا چاہتا کہ درخت کے اوپر، اس درخت کے اوپر بیر لگیں تو دوسرا چاہتا کہ اس کے اوپر تربوز لگیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل چیز یہ ہے کہ اگر ان چیزوں کے اندر بھی آپ غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ خدا اللہ ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی اور خدا نہیں. اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنا پڑے گا. اچھا، پھر ایک بات اور بھی ہے جو آگے فرمائی گئی اگلی آیت میں، یعنی اس آیت کے اندر، کہ اگر اللہ کے سوا اور بھی بے شمار خدا ہوتے تو وہ اللہ کے ملک اور اس کی سلطنت کو مٹانے کے لیے اللہ تک پہنچ چکے ہوتے اگر اللہ کے علاوہ اور بھی خدا ہوتے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ان تمام خداؤں کے خلاف ہے اور وہ ان کی شرکت اپنے ساتھ نہیں مانتا. تو جب ایک خدا دوسرے خداؤں کے، ان سارے خداؤں کے خلاف ہوتا اور کہتا کہ یہ میرے شریک ہیں ہی نہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ ایک ہی ہے، خدا ایک. اگر اور خدا ہوتے تو علماء اور مفسرین نے لکھا کہ پھر وہ خدا جو ان سے ہیں اللہ کے ساتھ ایک جنگ کرنے کے لیے یا اس کی سلطنت کو مٹانے کے لیے اس تک پہنچ جاتے جو ان سے ہیں، تو ماننا پڑے گا کہ اور کوئی خدا ہے ہی نہیں، اور کوئی خدا نہیں. تو اس لیے یہ اس آیہ کریمہ کے اندر فرمایا گیا کہ پھر ضروری تھا کہ پھر وہ اگر اور خدا ہوتے تو وہ اب تک عرش کے اوپر حملہ کر چکے ہوتے، اپنی خدائی کے دعوے کو سچا کرنے
سچا کرنے، تو ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں جو اس آیہ کریمہ کے اندر فرمایا گیا۔ تو آگے فرمایا سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا، وہ ان کی باتوں سے اللہ پاک ہے اور بہت بلند ہے۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔